أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق اللہ العظیم. اگر تم کفر کرو تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تم سے اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا. اگر تم شکر کرو تو اللہ تمہیں پسند کرتا ہے تمہارے اس عمل کو اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وہ تم کو جتائے گا کہ تم کیا اعمال کرتے رہے ہیں اور وہ تو تمہارے دلوں کی بات جاننے والا. اور جب آ لگے انسان کو سختی کوئی تکلیف آ پڑتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کر کے اسی کو پکارتا ہے. یہ وہاں کے مشرکین حال تھا, یہ نہیں. مشرک تھے, سب تھے, لیکن جب مصیبت سخت ہو جاتی وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا ہے, چپ معبودہ ہمارے کام نہیں آ رہے ہیں. اب دعا ربہ منیبا الیہ ثم اذا خولہ نعمۃ, پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو مصیبت دور کر کے نعمت دیتا ہے تو جو کچھ وہ اللہ کو پکار رہے تھے بھول جاتے ہیں, پھر اللہ کے شریک ٹھہرانے لگتے ہیں تاکہ خود بھی بہکیں اور لوگوں کو صحیح راستے سے بہکا دیں. تو آپ کہہ دیجئے کہ تم تھوڑا سا کفر کر کے دیکھ لو کیا ہونے والا ہے, آخر میں تو جہنم میں جانا ہے. کیا کریں گے اب, تم تھوڑا سا کفر کرنا ہے تو برت لو تھوڑا سا کفر چند دنوں کے لیے, آخر تو جہنم میں جانا ہے تم لوگوں کو. اب کمپیئر کر کے بتایا جا رہا ہے, بھلا ایک شخص جو اللہ کی بندگی میں لگا ہوا ہے رات اور دن, اللہ کے آگے ٹھہرا ہے, اللہ سے آخرت کی امید رکھا ہوا ہے, آخرت سے ڈرتا ہے, اپنے رب کی رحمت کی امیدوار ہے, تو کیا یہ شخص جو بالکل جاننے والا ہے اور جو نہیں جاننے والا ہے, جو سمجھ جانے کا سمجھتے ہیں, جو سمجھ رکھنے والا ہے اس بات کی اور جو سمجھ نہیں رکھنے والا ہے, دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ سوال کیا گیا, جواب نہیں دے گا, جواب کے اوپر چھوڑ جائے. ہاں, نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل سے کام لینے والے. آپ کہہ دو کہ میرے بندو اپنے رب سے ڈرو. ہاں, جن لوگوں نے دنیا میں بھلائی کی ہے ان کو دنیا کے اندر بھی ہم بھلائی عطا کریں گے, دنیا برباد نہیں کریں گے تمہاری, تم سمجھے غلط ہے. اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. اگر تم کو ایک جگہ بندگی اس زمانے میں آج بھی ہے ہو سکتا ہے, تو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے اور جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے حساب اجر دیا جائے گا. تو جو لوگ کفر کر رہے تھے تو اصل موضوع ہے توحید. جو لوگ کفر شرک میں پھنسے ہوئے تھے تو اس کفر کرنے سے, شرک کرنے سے اللہ کو نقصان ہوتا کہ بار بار اللہ توحید کو مانو کرو, کیا اللہ ایسا کی پیٹ لگے, ضرورت نہیں ہے تمہاری. نہیں, یعنی نہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ایمان سے اس کا کوئی فائدہ ہے اور نہ تمہارے کفر سے نقصان ہے. اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان ہے کر کے بار بار بولتے رہتے ہیں.
تمہاری عبادت کا حاجت مند نہیں ہے. تمہاری عبادت توحید اختیار نہ کرنے سے کچھ نقصان نہ کرنے سے اس کو نقصان پہنچے، ہاں، بلکہ وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو ناپسند کرتا ہے. کفر سے بندوں کو نقصان پہنچتا ہے. اگر شکر کرو گے نا، شکر کرنا ہے، ایمان لاؤ گے، اس کے احسانات کو مانو گے، تو تمہارا بھی نفع ہوگا جس کو اللہ پسند کرتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں قاعدہ ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس لیے کفر کر کے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا کفر کسی دوسرے میں داخل ہو جائے، کسی کے دوسرے کے عمل میں جائے گا، ہم بری ہو جائیں گے. ایسا نہیں. تو بولتے تھے تو نکو ایمان، ہم تیرا لیتے ہیں بوجھ کے بولنے والے ہو. کچھ لوگ ایمان لاتے تھے تو ان کے جو والدین ہمارا بولتے تھے تو کیا تمہارا گناہ کیا ہے، ہمیں بول لیتے ہیں تمہیں چھوڑو. ایسا نہیں ہونے والا، کبھی بھی نہیں ہوگا، یاد رکھو. ہمارے معاصرین یا آباء اقدام خواہ کسی وجہ سے دوسرے کا بوجھ اٹھانے کا جو لینے کا وعدہ کرتے ہیں، بس کفار کہا کرتے تھے وَلَنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارے خطائیں اٹھائیں گے. تو یہ ہونے والی بات نہیں. پھر تم سب کو اپنے پر لوٹ کر جانا ہے گئے. تم سب کو جتائے گا کہ تم کیا اعمال کر کے آئے. وہ تو تمہارے اعمال تو وہ ہیں، لیکن تمہارے دلوں کا حال جاننے والا ہے. معلوم ہے وہاں کیا بھی بات چلی گئی نہیں، جھوٹی بات. اور انسان کا یہ حال ہے، مشرک انسان کا، جب اس پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اب دیکھتا ہے ادھر ادھر کر کے، تو وہ لوگ مختلف ان کی جو تھے نا، مختلف معبودوں کو پکارتے. جب وہ کام نہیں ہوتا پھر اللہ تو سچا اس کو پکار دیتے. شاید آپ کو معلوم ہے کہ فرعون لکھا ہوا ہے، یہ بنی اسرائیل کی تاریخوں سے لکھا ہوا ہے، دریا نیل خشک ہو گیا. کچھ خدا ہے تو چالو کر کے بیٹھے ہوئے تھے. کیا کرتا رات کے وقت جو ہے پھڈے کو، یا اللہ تجھ ہے، میں کیا بھی نہیں ہوں، بول کو جا کو گڑگڑا کر رونے لگا. میں نہیں ہوں، اصل میں تو اللہ ہے. وہ صبح پانی آ گیا، دیکھو پانی آ گیا، بتا رہا ہوں. فرعون جیسا فرعون بھی دل میں یقین کرتا تھا کہ اللہ حقیقی اللہ ہے. میں چپ جو ہے لوگوں کو جو ہے دھوکہ دینے کے لیے کر رہا ہوں. تو یہ لوگ جو ہے جو اس طرح کرتے تھے وہ ویسے ہیں. لیکن ہمارے لوگ جو ہے مصیبت میں بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں. دیکھو اس سے بھی گئے گزرے ہوگا نا بھائی. مشرکین عرب سے بھی ہمارے جو مسلمان ہیں مشرکین عرب سے بھی گئے گزرے ہوئے خدا کا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مصیبت کو دور کرتا ہے تو خدا کی بناتے ہو جاتے ہیں، اور اب خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور کئی لوگ گمراہ کر دیتے ہیں. اگر تو اس کے بعد آگے شخص سے کہہ دیجئے اپنے کفر میں تو چند دن باہر اڑا لے آزاد، پھر آخر میں تجھے جہنم ہی جانا پڑے گا تجھے. بھلا جو شخص شب کے اوقات میں جو غفلت کا وقت ہوتا ہے اللہ کے آگے جھک رہا ہے، اس کی عبادت میں لگا ہوا ہے، آخرت سے ڈر رہا ہے، اپنے رب کی رحمت کی امیدوار ہے، کیا یہ شخص اور وہ شخص دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو کفر شرک میں لگا، نہیں برابر نہیں ہو سکتے، چھوڑ دے گا. مشرک جو مطلب نکالنے کے لیے تھوڑا سا ہوتا کر کے چھوڑ دیتا ہے نا، یہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی بات. دونوں برابر کیسے ہوتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو میں نے یہ صحیح ایمان رکھنے والا ہے، علم سے مراد یہاں علم دین کا صحیح علم رکھنے والا، دین کی سمجھ رکھنے والا ہے. علم سے مراد سمجھ، اور جو سمجھ لیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، چونکہ جہل کو ہر آدمی برا سمجھتا ہے، اس لیے جواب نہیں دیا گیا. تو نصیحت کون قبول کریں گے؟ جو اپنی عقل سے کام لینے والے ہیں. صاحب عقل کسے بولنا ہو؟ جو عقل اللہ دی ہے اسے استعمال کرتے صاحب عقل بنتے. مان لو آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو تم اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو. جو کچھ دنیا میں نیکی کرو گے اس کا صلہ آخرت میں ضرور دیں گے، دنیا کے اندر بھی ضرور صلہ دیں گے اللہ تعالیٰ. دنیا کے اندر بھی اگر میرے بندے میری اطاعت کریں گے تو میں رات میں بارش برساؤں گا اور دن میں سورج نکالوں گا اللہ تعالیٰ. اگر تم کو کسی جگہ اللہ کی اطاعت کرنے میں جو ہے رکاوٹ ہے تو ہجرت کر کے چلے جاؤ. تو اس زمانے کی بات ہے. آج چونکہ حالات ایسے ہیں کہ اپنے ملک میں رہنا مشکل، دوسرے ملک میں کیا رہ سکتا ہے انسان. یہ مشکل ہے کہ سب بارڈرس اتنے ٹائٹ ہو گئے، تمام ملک ہر ممالک اپنے اپنے جو ہے بارڈرس کو اتنا ٹائٹ کر دیا ہے کہ کوئی دوسرا غیر آدمی آ سکتا نہیں. دیکھ رہے ہیں پہلے کا زمانہ تھا، جو لوگ پہلے گئے تھے تاجی امداد اللہ کو بغیر ویزا پر کچھ گئے تھے لوگ وہاں جگ بس گئے.
کہ ویزا پر ضرورت تھی، چپ گئے، وہاں رہ گئے، وہاں انتقال ہو گیا، آسانی سے آتی جاتی تھی، اب تو ایسا نہیں. اور اللہ کی زمین بہت فراخ ہے، اور جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے بے حساب اجر ہے. تو یہاں جو بات آئی کہ اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ غنی ہے. مسئلہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں کوئی اچھا برا کام، ایمان ہو یا کفر، اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں آتا. پھر اللہ سے کفر نہیں کرنے دینا کا تو کیسا ہو سکتا ہے؟ ویسا اللہ تعالیٰ اختیارات دیے ہیں دنیا میں، نیکی اور بدی دونوں پیدا کی. جب ورنہ آدمی تمہاری آزمائش کیسا ہوتی؟ صرف نیکی ہے، نیکی ہے، برائش نہیں دنیا میں، تو زبردستی کر سکا ہوتا نہیں. اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں کوئی اچھا یا برا کام، ایمان یا کفر، اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں، وجود میں نہیں آ سکتا. اس لیے ہر چیز کے وجود میں آنے کے لیے اللہ جن کا ارادہ شرط ہے، اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے. لیکن اللہ کی مشیت تو اسی ہے، لیکن مرضی پسند کس کو کرتا ہے؟ ایمان کو پسند کرتا ہے، کفر کو ناپسند کرتا ہے. یہ بات ایک تو اللہ کی مشیت ہے، ایک اللہ کی مرضی. شیخ الاسلام علامہ نووی نے اپنی کتاب اصول الزوات میں لکھا ہے، مذہب اہل حق کا تقدیر پر ایمان لانا ہے کہ تمام کائنات میں اچھی چیزیں بھی ہیں، بری بھی، سب اللہ کے حکم تقدیر سے وجود میں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی تخلیق کا ارادہ کرتا ہے، مگر وہ معاصی کو ناپسند کرتا ہے، اگرچہ اس کی تخلیق میں حکمت اور مصلحت ہے. انہیں نہیں پیدا کرنا تھا، شرابش نہیں پیدا کرنا تھا انہیں. ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ تو اس میں حکمتیں رکھی ہے اللہ تعالیٰ. اگرچہ اس کی تخلیق میں کا ارادہ کسی حکمت و مصلحت سے ہوتا ہے. برائیاں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. اب تم کدھر جاتے ہو؟ اگر برائی نہیں صرف نہیں کی ہے تو کیا کرتا ہوتا انسان؟ آزمائش کہاں ہوتی تھی؟ تو یہ اصول ضابط کی بات میں لکھا ہے. اس کے بعد پھر فرمایا کہ دو آدمی، ایک آدمی امن و قانت آنا اللیل، جو اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، تو اطاعت میں لگنے کے لیے اس کی ایمان کی ضرورت ہے، ایمان کے لیے سمجھ کی ضرورت ہے. یہ آدمی جو ہے بالکل جو ہے، یہ آدمی صرف جو ہے کبھی کبھی مجبوری کی حالت میں اللہ کو پکارتا ہے، پھر شرک میں چلا جاتا ہے. دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو وہی ارض اللہ واسعہ. اگر یہاں تمہیں جو ہے کوئی شخص عذر رکھتا ہے کہ جس ملک کے شہر میں رہتا ہے وہاں کا ماحول مجھے اعمال صالحہ سے روکتا ہے، اس کا جواب دیا گیا کسی خاص ملک کے شہر ماحول میں رہتے ہوئے احکام شرعی کی پابندی مشکل نظر ہے، اس کو چھوڑ دو، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. کسی ایسے ماحول جا کر جو اطاعت الہی کے احکام کے لیے سازگار ہو. تو لکھیں ابھی لکھیں، وہاں بھی سورہ نساء میں بھی لکھیں اور جگہ لکھیں نا. لیکن آج کل کے حالات دیکھا جائے تو جو ہے کہاں جا سکتے ہیں بولو؟ اور جانے کے بعد اسلام کا نظام ہونا چاہیے نا. حج کرنے میں اتنا ٹائم دے رہے ہیں نا، ایک گھنٹہ زیادہ ہاں چلو نکال دیتے ہیں کہ نا. جس کو ہم سمجھیں اسلامی ملک سمجھیں، وہاں تو کہیں بھی ایسے حالات نہیں ہیں جہاں تک میرا علم ہے. اگر ہے فیسلٹیز ہے، جا کے آسانی سے اللہ کی بات کر سکتے ہیں، اسلام کا نظام قائم ہے تو جاؤ، جہاں تک ہمارے علم کی بات ہے. اگر نہیں ہے بھائی سہولت تو جاؤ. تو جو حدیث اللہ کی کہ لا ہجرت بعد الفتح کا جو ہے وہ مکہ سے مدینہ ہجرت وہ نہیں ہے، باقی ہجرت باقی ہے. جو حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جو ہے مکہ فتح ہو گیا نا، وہاں سے ہجرت کر کے آ رہے تھے لوگ، اب پورا عرب ہی دارالسلام بن گیا. اب کہاں ہجرت کرو، کہاں جانے کا؟ اسلام کا قانون ہر جگہ نافذ ہو گیا، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اس لیے لا ہجرت بعد الفتح جو ہے وہ اس زمانے کے لیے تھا. بعد کے حالات میں اگر جو ہے ایسے حالات پیش آتے ہیں جہاں آدمی کو آسانی کے ساتھ اللہ کی بات کرنے کے لیے سہولت ملتی ہے، تو انہیں مجھے کھاؤں کیا کروں کیا، یہ اس کی فکر نہ کرے. اللہ تجھ کو رہنے کی جگہ بھی دے گا، بہتر سے بہتر جگہ دے گا، بہتر سے بہتر رزق دے گا. اگر حالات ایسے ہیں تو وہاں جا کے تم جو ہے صحیح معنوں میں کر سکتے ہیں. تو کیا ہے معلوم نہیں ہے، تو ہمارا جتنا علم ہے بول رہے ہیں اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، دیکھ لو کہاں ہے. جیسا ہم کو نظر آ رہا ہے، ہمارے گھر کی معصوم معلومات محدود ہوتی ہیں، اس لیے اگر کوئی ملک ایسا ہے
ہاں تو اب سب برائے نام مسلمانوں کے ممالک ہیں، کوئی شریعت قانون نہیں ہے وہاں بھی، کسی کو آنے دیتے ہیں بولو جو ہے ریفیوجی بن کے پریشان ہو کے حال ہو کے ویسے کیسے والے ان کو نہیں رکھ لیتے بیٹھے، جن کو لوگ مار توڑ کے ہکال رہے ہیں اپنے ملک سے، ان کو تک رکھ لینے نہیں دے رہے ان کو بیچاروں کو، تو یہ جو ہے یہ بن کے مہاجر بن کے جا رہے ہیں تو کون کرے گا؟ پاکستان میں مہاجر کا مسئلہ بہت دن چلا ہے، مہاجر 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 کتنے سال ہمیشہ مہاجر رہتے کتنے سالوں ہونے کے بعد تو خیر، انما یوفی الصابرون، جو صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کے معنی ایک تو صبر کے معنی روکنا، صبر کے معنی اصل میں روکنے کے، قتل مصبورن، اس کو باندھ کے قتل کیا گیا، روک کو سب باندھ کو، تو اپنے آپ کو باندھ کر رکھنا، کہاں باندھ کر رکھنا بھائی؟ برائی سے باندھ کر رکھنا، صبر عن المعصیت پہلا، پھر اطاعت پر اپنے آپ کو جمع کر رکھنا، صبر علی الطاعت، اللہ تھا اطاعتوں پر جمع، یہاں بیٹھے ہیں آپ بھی صبر ہے، کہتے تھے باہر اس کو صبر علی الطاعت، اس کے بعد جو ہے صبر علی المصائب، مصیبتیں جب آتی ہیں تو وہ صبر کرنا ہے، تو کون سا صبر کرنا ہے؟ صبر جمیل، صبر تو کرتا ہے مگر اللہ شکایت کرتا ہوں یہ کیا صبر نہیں رہا ہو، ایک تو مجبوری کے ساتھ، مجبوری کا نام صبر سمجھ لیا، وہ مجبوری کا صبر نہیں، حقیقی معنی میں یہ سمجھ لیں گے بس جو اللہ کی مرضی ہو رہا ہے اس پر راضی رہنا ہے، یہ اصل صبر ہے، تو ان کے لیے فرمایا گیا ہے، تو ہر ایک کے لیے یہاں حدیث دے رہے ہیں، نماز والے آؤ نماز کا طول کے حساب کرو، اس کے بعد حج والے انوائے سے بولو، صدقہ کتنا دین ہو وہ حساب سے ان کو دو وجہ دو، تو صدقے والے طول کے حساب میں اجر دیا جائے گا۔ پھر لیکن جو لوگ مصیبتوں میں مبتلا تھے اور صبر کیا انہوں نے، ان کو بولے یہاں تو اللہ نے کیا نہیں بے حساب صبر اجر دے، تو جو مصائب میں مبتلا تھے ان کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں بعض وقت بیماری کی وجہ سے جو لوگ، تکالیف کی وجہ سے جو لوگ ہیں، تو جو لوگ دنیا کے اندر جو ہے مصیبت مبتلا نہیں ہوئے، اچھے پکچر ہے، تو انہوں تمنا کریں گے ارے ہم نہ یہ مصیبت آتی تو ہم نہ یہ اجر ملتا تھا کب، کیونکہ کتنا اجر مل رہا ہے بھائی، ہم نہ مصیبت آگ ہو اگر صبر کرتے تو ہم کو اتنا بڑا اجر ملتا، تو سب بہت بڑا اجر، یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ تو امام مالک فرماتے ہیں اس سے صابرین سے مراد بولیں گے دنیا کی مصائب اور رنج و غم پر صبر کرنے والے، تو تمام ہے یہاں معاصی گناہوں سے بچنے والے اور اپنے آپ کو جو ہے نیکی پر جمع کرنے والے، تینوں صبر کے تینوں پہلے ہونا چاہیے۔ علی مصیبت ہی صبر کرنا، گناہوں سے بچتا نہیں تو کیسی بات، اطاعت نہیں کرتا تو صبر کا پورا جامع مفہوم ہے، تو ایسے لوگوں کو حساب بے حساب اجر دیا جائے گا۔ ان کا اجر دیکھ کر دوسرے لوگ جو تمنا کریں گے ہم کو بھی ایسی مصیبت آتی تو کیا اچھا ہوتا تھا، ہم بھی برداشت کر کو اتنا اجر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ دائمۃ مقبولۃ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔